آتش میں نہ جلوں گا، فردوس میں رہوں گا۔ جاؤں گا خلد کہہ کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ میں ایمان لے غریب شیطان جاؤں گا، میں ایمان لے غریب شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ جس مرید نے اپنے مرشد سے کامل محبت نہ رکھی، اللہ اس طرح کے مرشد کو اپنی تمام خواہشات پر ترجیح نہ دی تو وہ مرید اس راہ میں کامیاب نہ ہوگا۔ محبت مرشد کے دعوے دار کون سا ہے؟ ان کے نام پر مر مٹنے کی باتیں کرنے کے بہت سارے، لیکن کامیاب مرید وہ ہے جس میں پیر کی خوشی ہے، ہے اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھے۔ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ہم اپنی خواہشات پر ان کے فرمان کو ترجیح دیں، ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے بھی بچے جہاں اپنے مرشد کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہو جو درست نہیں۔ یہاں ماشاءاللہ دیگر پیران اعظام سے بھی مرید اسلامی بھائی ہوتے، ضروری نہیں کہ سارے اہل سنت کی مرید، ہر ایک اپنے پیر سے تصور کر کے، اپنے پیر کا تصور کر کے سنے نا یہ بات ہے۔ اگر اہل سنت سے مرید نہیں ہے طالب ہوں گے، جی طالب نہیں ہے یہ محبت کو کرتے ہیں، ولی کامل کو مانتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آپ دیکھیں لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، کیسے بن گئے۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان اور ولی کامل کی توجہ اور نظر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس منزل میں یعنی یہ جو سفر ہے اس میں جو جتنا زیادہ اپنے پیر کی محبت میں کامل ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ برکتیں اور پیر کا فیضان ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جتنا ہمارا کنیکشن تعلق مضبوط ہوگا، علماء نے فرمایا کہ پیر کا مرید سے محبت کرنا یہ تو ہے کہ پیر ہر مرید سے محبت کرتا ہے، سب کو فیض دیتا ہے، لیکن وہ مرید زیادہ فیض پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے جو اپنے پیر سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور محبت یہ اطاعت کرواتی ہے۔ جب محبت واقعی سچی اسے تابعدار ہوگا تو باتیں محبت مرشد کی کرے گا، قافلے میں جانے میں اس کی جان پر لے گا، درس اس سے دینے نہیں بنے گا، اتفاق اتحاد کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا ذہن نہیں ہوگا۔ بات محبت مرشد کی کر رہے ہیں، اطاعت کا ذہن اس کا نہیں ہوگا۔ بھئی اطاعت جب کرنی ہے، جب محبت کرنی ہے کامل محبت کرے، کامل اطاعت کرے، کامل طور پر بات مانے، انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی برکات نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، چونکہ اسپیڈ میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ کئی باتیں ہیں جو ہے وہ آپ تک شیئر بھی کرنی ہے، انشاءاللہ تصور مرشد بھی کرنا ہے، وقت بھی تیزی سے جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، محبت سب سے کریں لیکن اپنے پیر کی عقیدت کو تقسیم نہ کریں۔ محبت سب سے کریں، ادب ہر مسلمان کا کریں، لیکن عقیدت تقسیم نہ کریں۔ بالکل جو پیر کا حق بنتا ہے وہ پیر کو ہی ہے، بالکل جو انداز پیر کے ساتھ ہونے چاہیے وہ پیر ہی کے ساتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے، ذمہ داریاں ملتی ہیں تو
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کہاں اس قابل تھا، میں ناچیز، مجھے تو کچھ آتا نہیں تھا، نگران کی نگاہ پڑ گئی، نگران کی شفقت ہو گئی، ماشاءاللہ مجھے یہ منصب اور مقام پر پہنچانے والا میرا نگران۔ بے شک نگران کی شفقتیں ہیں، لیکن ہر عطا کو پیر کی عطا سے اس ذہن میں رکھ لیجیے۔ طریقت کا ایک بڑا اہم مدنی پھول یہاں لکھا ہے جو میں آپ کو مختصراً پیش کرتا ہوں۔ جو بھی مل رہا ہے، چاہے تنظیم ہے، چونکہ تنظیمی ذمہ داران بیٹھے اس لیے تنظیمی مثال آپ کو دی، دینے والی ذمہ داری دینے والی شخصیت جو بھی ہے ان کا ادب و احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کے جملے نہیں ہونے چاہیے ہماری زبان میں۔ آج جو بھی ہے آپ جہاں بھی ہیں، یہ ولی کامل کی نظر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نظر میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو محبت مرشد کے کچھ فوائد بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی مرید مثال کے طور پر مشاورت کا کوئی رکن ہے، کوئی شعبے کا اسلامی بھائی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دیگر پیر بھائیوں کے مقابلے میں آگے نکل جاؤں۔ بات توجہ سنیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر بھائیوں سے آگے نکل جائیں، تو یہ مدنی پھول میرے پاس لکھا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کی خوب اطاعت کرے، خوب اطاعت کرے۔ کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی، کہ پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ کا مسئلہ۔ اللہ تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی اور مضبوط سیڑھی یہ پیر کی سیڑھی ہے، پیر کا گھر ہے۔ اس کو ہم نے مضبوطی سے اگر تھام لیا تو انشاءاللہ میرا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، ولایت کا آسان راستہ، ولایت کا آسان راستہ، اسی طرح کا نام ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ اس میں بڑا خوبصورت سا مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے ولایت کا آسان راستہ تصور مرشد، تصور کرتا ہے، تصور کرتا ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے میرے پیارے سامنے بھائیوں، پیارے ذمہ داران، مولی جی، جنہوں نے اب تک ماتھے کی آنکھوں سے میرے رسول کو نہیں دیکھا، تڑپ رہے ہوں گے کہ کسی طرح کوئی صورت بن جائے، اللہ اسباب بن جائے، ایک بار تو مرشد سے زندگی میں آپ ملا، ارے ایک بار تو دست کوسی کر لوں، ایک بار ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لوں، ہم بھی کہیں کہ میرے مرشد کو دیکھ کر آیا ہوں، میں بھی ہاتھ ملا کر آیا ہوں، میں بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت ہو کر آیا ہوں۔ ہے تمنا مرشد کی طرف جانے کی، کس چیز کی تمنا ہے؟ لیکن صرف تمنا کرنے سے ایسا ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں، وہ تڑپ، وہ ذوق، وہ شوق، وہ رقت، وہ ملنے کا جنون، یہ کیفیات ہمیں اپنے لانی پڑے گی۔ پھر دیکھیں کیسے کام بنتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ان کو مرشد میں جب حاضری ہوئی تھی، ایک رکن شورا کے سامنے اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو یہی ہیں، جب چاہتے ہیں ملاقات بھی ہو جاتی ہے، جب چاہتے ہیں آپ صحبت بھی پا لیتے ہیں، مشوروں میں بھی مرشد کی جلوہ نمائی، جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ ہم تو بڑے محروم ہیں، اتنی دور ہیں، نہ یہاں آ سکتے ہیں، نہ پورے سے اسباب ہیں، ویزے کے بھی مسائل رہتے ہیں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے شروع میں فرمایا، امیر سنت نے فرمایا کہ جس وقت دعوت اسلامی کا دینی کام دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی کرتا ہے، اس وقت وہ میرے دل کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کو مقام دیا ہے۔ میرا حسن زن، ہر ایک اپنے اپنے حسن زن کی بات کرے گا، ظاہری بات، میرا حسن زن کو ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں۔ واہ، یہ ٹھیک بات، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی اسٹرگل میں گزر گئی، پوری زندگی دعوت اسلامی اور دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ آج بھی ہم جیسا نوجوان تھک جاتا ہے بول بول کر، یہ پوری پوری رات ان کے مجھالے ہو رہے ہیں، پوری پوری رات مظاہرے ہو رہے ہیں، تحریری کام ہو رہا ہے، اتنا بڑا کام میرے سنت کر رہے ہیں۔ اس دنیا دعوت اسلامی کے سارے ذمہ دار مل کے جتنا کام کر رہے ہیں، میرے الیاس قادری اکیلے اتنا اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔
ایسی دیوانگی چاہیے، ایسی دیوانگی چاہیے، شرم جھجک ختم. لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے، ارے سوچنے دو، مست ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، نظر پڑے گی کام ہو جائے گا. ہائے ہائے ابھی بھی شرما رہے ہیں. بقادری چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. السلام علیکم. دنیا بھر کے ہر کوئی بھی زبان بولنے والا الیاس قادری کی محبت اس کے دل میں داخل ہو، کیونکہ الیاس قادری امیر اہل سنت یہ وہ شخصیت ہے میرے پیارے سائن بھائی، اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے کردار میں مخالف نہیں ملے گا. آج ہو سکتا ہے ہم جس ایریے میں رہتے ہمارے ٹھیک ہے سنتوں کے مبلغ کہلاتے ہوں، ذمہ کہلاتے ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے اپنے گھر والے ہمارے اپنے کیریکٹر سے متفق نہ، ہمارے اپنے کردار سے ہمارا سگا بھائی متفق نہ، بچوں کی ماں متفق نہ، لیکن امیر اہل سنت کا کردار کیسا ہے؟ اپنے تو اپنے غیر بھی بول رہے ہیں، غیر بھی لکھ رہے ہیں، جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں کہ الیاس قادری الیاس قادری. اللہ تعالیٰ ہمیں کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے صاحب بھائیو طلب پڑھائیے، محبت مرشد میں اضافہ کیجیے، پیغام مرشد کو سنیے. امیر اہل سنت کی جو عقائد ہیں سر سے لے کر پیر تک دیکھ لو نا، سر سے لے کر پیر تک کس کی عقائد؟ اتنی دیر لگے جواب دینے. داڑھی رکھنے کا ذہن کس نے دیا؟ امام باندھنے کا ذہن کس نے دیا؟ یہ فیشن والا لباس چھوڑ کر ہیرا ڈھالا کرتا جوانی میں پہن لیا آپ نے. مجھے بتائیں یہ کیسے ملا آپ کو، کہاں سے ملا؟ ہم تو مارے پھرتے تھے، فلاں ہیرو نے فلاں ڈریس ملی مارکیٹ میں ڈھونڈنے نکل جاتے تھے. جاؤ یہ سب کچھ اگر ہم غور کریں گے تو احسان مرشد بھی یاد آئے گا. مرشد کے احسانات ہیں، احسانات کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھٹکنے اور بہکنے سے بچیں. شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، جو دل میری جان میرے پیر پر قربان، جو دل میری جان میرے پیر پر قربان. شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. آپ کے امیر اہل سنت کی سر پر پھول کیوں لگاتے ہیں؟ آپ تو کرتے ہو، بولتے ہیں امیر نے کہا اس جگہ میں نہیں بیٹھنا آپ نے جہاں پیر پر لگا. ٹھیک ہے، اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہ الیاس قادری صاحب امام میں پھول کیوں لگاتے ہیں؟ اس سے سوال کرے کیسا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا ہے. تو پھر کیوں نہ آپ پڑھتے رہے بھائی. شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ
اپنے اپنے ایریاز میں طریقت کو مضبوط کیجیے، مضبوط کیجیے۔ امیر اہل سنت کے دامن کرم صاحب کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے ان کا دور پایا، ہم نے ان کی تحریک سے جڑنا پایا ہے، وابستگی نصیب ہوئی ہے، نصیب والے ہم لوگ یار، نصیب والے۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ پاک ہمارے مرشد کو سلامت رکھے، آنے والے حسرت کریں گے ہم پر، تم لوگ خوش نصیب تھے، تم نے ان کا در پایا ہے، لیکن طنز بھی کریں گے، کیسے ہو یار، ان کا گول پایا، ان کے پاس جا نہیں سکے۔ بنا دے مجھے در کا بنا دے، بنا دے مجھے در کا بنا دے، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی ہمیشہ رہو باوفا یا الہی، سدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی، سدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی، اللہ سدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا۔
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور